بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی مفہوم شرط کے بارے میں، اور ہمارا آخری جو سبق تھا وہ یہ تھا، کیا ہم جملہ شرطیہ کے لیے ضروری جو 3 شرائط تھیں ان کو ہم ثابت کر سکتے ہیں یا ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ بنا تھا، وضع کے ذریعے ملازمہ اور ترتب کو ثابت کر سکتے ہیں لیکن انحصاریت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے انصراف کے ذریعے بھی ہم نے کہا کہ انصراف کے ذریعے ملازمہ اور یہاں پر ترتب کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن علت منحصرہ کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں بات ہوئی تھی، کیا ہم انحصاریت کو اطلاق کے ذریعے ثابت کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا وہاں پر ایک صورت میں کر سکتے ہیں، وہ کب ہے؟ جب متکلم مقام بیان تمام اسباب میں ہوں اور اس کے باوجود متکلم فقط ایک سبب کو ذکر کرتا ہے، تو اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سبب ذکر ہوا ہے وہ علت تامہ ہونے کے ساتھ ساتھ علت منحصرہ بھی ہے۔ آج کے ہماری گفتگو انشاءاللہ تطبیقات کے بارے میں ہے، یعنی تطبیقات کا مطلب یہ ہے کہ اگر جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر بہت سارے آثار مترتب ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ثمرات فقہیہ فرماتے ہیں، ان للقول بدلالۃ الجملۃ الشرطیۃ علی المفہوم ثمرات فقہیۃ لا تحصى، ان بہت سارے ثمرات مترتب ہوتے ہیں جو قابل شمارش نہیں ہے۔ اب ہم ان روایات میں سے جن میں جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے کا جو درس ہمیں ملتا ہے یا جس میں جملہ شرطیہ کا مفہوم ہونا ثابت کیا گیا ہے، ان میں سے بعض کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو روایت ہے وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ہے ابو بصیر روا ابو بصیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام۔ ابو بصیر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے صادق علی محمد علیہ السلام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرق ويحراق منها دم كثير عبيط، یعنی ایک دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن وہ حرکت نہیں کرتا، خون بھی بہت نکلتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فقال لا تأکل، امام نے فرمایا لا تأکل، اس حیوان کو نہ کھائے، ذبح تو کیا ہے، خون بھی نکل رہا ہے لیکن جو ہے کوئی حرکت وغیرہ موجود نہیں ہے۔ جب اس کی جو ہے گردن پر جب چھری چلائی ہے تو چھری چلنے کے نتیجے میں خون تو نکلا ہے لیکن وہاں پر کوئی حرکت وغیرہ موجود نہیں، امام فرماتے ہیں نہ کھائے۔ اب ہماری بات اس والے دوسرا جو حصہ اس میں ہے، لا تأکل، فقال لا تأکل ان علیا کان یقول، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، اگر کسی حیوان کو کوئی ذبح کرتا ہے، اگر اس کا پاؤں حرکت کرے یا آنکھیں جھپکنا شروع کرے تب جا کے اس حیوان کو کھا سکتا ہے، فکل، کھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ 2 چیزیں موجود نہ ہوں، ذبح تو کیا جا رہا ہے لیکن پاؤں میں کوئی حرکت نہیں ہے نہ آنکھوں میں کوئی حرکت ہو، تو اس وقت جو ہے اس حیوان کو پھر نہیں کھا سکتے، وہ حیوان کیا ہوگا؟ پھر وہ مردار ہے۔ اب اس روایت میں امام صادق علیہ السلام نے حکم لا تأکل کو بیان فرماتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے قول اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل سے استدلال فرمایا۔ بس استدلال کا تام ہونا موقوف ہے جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہو،
حلیت کے لیے پاؤں کی حرکت اور آنکھوں کا جھپکنا ضروری ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہوں تب جا کے وہ حیوان حلال ہو سکتا ہے، ورنہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ یعنی اگر یہ اذا رکضت الرجل یہ کیا ہے؟ شرط ہے، فکل اس کے لیے کیا ہے؟ جزا ہے۔ بس یہ دو شرط یہ دو چیزیں موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو تو پھر کھا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو تو پھر نہیں کھا سکتے۔ اگر پاؤں اور آنکھ نہ جھپکے تو وہ حیوان حرام ہو جائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے روى الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال كان امیر المؤمنین یضمن القصار والسائغ احتیاطا للناس وكان ابی يتطول علیہ اذا كان مأموما۔ یعنی یہ جس طرح سے آج کل جو ہے وہ لانڈری کا سسٹم موجود ہے، رنگ ساز جو ہے آج کل موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں موجود تھے۔ تو اگر کوئی کپڑا دھونے کے لیے کسی دھوبی کو دے دیتا ہے، یا اسے کپڑے کو رنگ کرنے کے لیے کسی کو سائق کو اگر کوئی دے دیتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس سے سائق اور قصار کے پاس سے وہ کپڑا اگر تلف ہو جائیں، وہ کپڑا گم ہو جائے، تو کیا فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام احتیاطاً، کیونکہ اس کے پاس سے وہ مال تلف ہو گیا ہے تو احتیاط کرتے ہوئے ان کو ضامن ٹھہراتے تھے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام وکان ابی یتطول علیہ اذا کان مأمونا، کہ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام یعنی جب یہ جو بندہ ہے، کون بندہ ہے؟ یہ دھوبی اور جو ہے رنگ ساز، اگر یہ مأمون ہو، یہ دونوں مأمون ہوں تو ان کو پھر ضامن نہیں ٹھہراتے تھے۔ یعنی اگر مأمون ہو یا مطلب کیا ہے، اگر وہ امانت دار شخص ہو، وہ بندہ فراڈی اگر نہ ہو، خائن اگر نہ ہو، تو پھر امام علیہ السلام جو ہے مأمون نہیں ٹھہراتے تھے۔ لیکن اگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ مأمون اگر نہ ہو تو جس طرح مولا علی علیہ السلام ان کو ضامن ٹھہراتے تھے، اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام بھی ان کو ضامن ٹھہراتے تھے۔ اس روایت میں مذکور حکم بھی جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونے پر موقوف ہے، کہ امام علیہ السلام جو فرمایا وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُونًا، یہ کہ جو قصار ہے اور رنگ ساز معمون ہو تو ضامن نہیں ٹھہراتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جملہ یہ جو ہے یہ منطوق ہے، مفہوم کیا ہے؟ اگر وہ معمون نہ ہو تو پھر ان کو بھی ضامن ٹھہراتے تھے۔ ضمانت اور عدم ضمانت کا تعلق معمول ہونے اور نہ ہونے پر موقوف ہے، بالفاظ دیگر جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے یا نہ ہونے پر موقوف ہے۔ اسی طرح سے تیسری روایت ہے روى علی بن جعفر فی کتاب مسائل وقرب الاسناد انه سأل اخاه عن حمل المسلمین الى المشرکین التجارہ فقال اذا لم يحملوا صلاحا فلا باس۔ یہ ایک روایت ہے جو علی بن جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کیا کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے، مشرکین کے ساتھ یہ کاروبار نہیں کر سکتا؟ یعنی اس کاروبار کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں یہ سوال کر رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کاروبار یہ جو تجارت جو ہو رہی ہے اگر وہ اسلحے کی تجارت نہ ہو، یعنی مسلمان کوئی اسلحہ کافر کو مشرک کو فروخت نہ کر رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر جواز معاملہ اور عدم جواز کا تعلق جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونے اور نہ ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر بیچی جانے والی چیزوں میں اسلحہ نہ ہو تو درست وگرنہ حرام ہے۔ اگر یہ جو مال جو مسلمان فروخت کر رہا ہے اس میں کوئی ویپنس وغیرہ نہ ہو، کوئی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والی کوئی چیز موجود نہ ہو تو کوئی مثلاً یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے، اسی طرح سے کپڑے ہو، اس قسم کی چیزوں کا جو ہے ان چیزوں کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلحہ فروخت کر رہا ہو کسی کافر کو پھر تو یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ روى معاویہ بن عمر عن ابی عبداللہ علیہ السلام اذا كان الماء قدر كد لم ينجسه شيء۔ یہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ راوی جو ہے ابن عمار جو ہے فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر پانی کر کے مقدار تک پہنچ جائے تو کوئی چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی۔ اور یہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ نجس نہ کر سکنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ
رنگ اس کا بدلیں تب بھی نجس نہ ہوتا ہو، ذائقہ اس کا بدلیں تب بھی نجس نہ ہوتا ہو، بو اس کی جو ہے وہ چینج ہو جائیں تب بھی وہ چیز نجس نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی صرف نجاست سے ملاقات کے نتیجے میں جس طرح آب قلیل نجس ہوتا ہے، اس طرح جو ہے آب کل نجس نہیں ہوتا، کہ جب تک رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نہ پہنچے تو پھر نجس ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے، اگر پانی کل کے مقدار تک اگر نہ پہنچے تو پھر اس کے کل سے اگر پانی کم ہو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، جیسے ہی کوئی نجس چیز اس سے ملے گی تو پانی پھر نجس ہو جائے گا۔ اور پانچویں جو روایت ہے، روا عبداللہ بن جعفر عن ابی محمد علیہ السلام قولہ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يُصَلِّي وَمَعَهُ فَارَةُ مِسْک۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس فارہ مسک موجود ہے، تو کیا ایک آدمی کو اس فارہ مسک کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَكِيًّا۔ امام علیہ السلام نے کہا اگر وہ تزکیہ اس کا ہو چکا ہے، صحیح طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے شرعی طریقے سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، فارہ مسک اس کے ساتھ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس روایت میں بھی لا بأس کا حکم سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر فارہ مسک مزکہ نہ ہو تو نماز درست نہیں ہے، اور یہ حکم بھی مفہوم سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ یعنی کیا، اگر مزکہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ اگر مزکہ نہ ہو تو پھر صحیح نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرح۔ پہلی روایت سے جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، واضح کریں۔ دوسری روایت میں موجود اس وجہ استدلال بیان کریں، اور تیسری، چوتھی اور پانچویں روایت کا منطق اور مفہوم بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔